علامہ محمد اقبال نے ایک بہت خوبصورت مصرع کہہ رکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے ان کا بہت سارا کلام واقعہ کربلا اور کربلا والوں کے حوالے سے ہے، اور بالکل نیا زاویہ جو ہے وہ متعارف کرایا ہے علامہ نے۔ ایک مصرع جس کی طرف میں سامعین محترم آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ہم لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ جو رسول کائنات پر خدا نے ایک ہی کام کہا ہے کہ جو وہ خود کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اے مومنین درود پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ درود پڑھا کرو۔ یہ خدا نے ایک وہ جو وہ خود کر رہا ہے، اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اور عالم انسانیت کو اس نے ایک پیغام دیا ہے کہ آپ بھی رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود اور سلام کا ہدیہ بھیجتے رہا کرو۔ آپ اس کو ذرا وہ دیکھیں کہ رسول سے پہلے اور ماں بعد کچھ زمانوں کے لوگ اس میں شامل کر دیے گئے، جو اقبال نے کہا کہ نہایت اس کی حسین، یعنی اس کا جو کلائمیکس ہے وہ حسین ہے، اور اس کا جو آغاز ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ان کے خانوادے کے عزیز و اقارب کی صورت میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ وہ سارے لوگ درود اور سلام میں شامل ہو گئے، آل ابراہیم اور آل ابراہیم، محمد و آل محمد۔ یہ سلسلہ جو درود و سلام کا تھا، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آغاز ہوا، اور پھر یہ تا قیام قیامت محمد و آل محمد پر سلام اور درود کی صورت میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اور خداوند قدوس نے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی گفتگو کی ہے، اور آپ کے جو بھی مناقب اور آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کی ہیں، اس میں کہا کہ لمحہ بلمحہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اس میں جو آپ کی صفات ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کے افعال ہیں، جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو آپ کی عزت ہے، جو آپ کا وقار ہے، اس میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کائنات کے اندر کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب محمد و آل محمد کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو۔ یہ کائنات کا سب سے خوبصورت ذکر ہے، اور یہ خانوادہ کائنات کا سب سے خوبصورت خانوادہ ہے، تمام دینی، دنیوی، ظاہری، باطنی، مادی، روحانی تمام حوالوں کے ساتھ۔ تو یہ 61 ہجری میں یہ جو واقعہ کربلا رونما ہوا، اس نے عالم انسانیت کے تمام شعبہ جات پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس واقعے نے ہماری دینی زندگی کو متاثر کیا، اس واقعے نے ہماری روحانی زندگی کو متاثر کیا، اس واقعے نے ہماری سماجی زندگی کو، اس نے ہماری سیاسی زندگی کو، اقتصادی زندگی کو، یہاں تک کہ ہمارے لٹریچر کو بھی متاثر کیا۔ دنیا کے کسی واقعے نے بھی کوئی ژونراز، اصناف سخن نہیں دیں، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے لٹریچر کے اندر بھی کئی اصناف ادب کا اضافہ ہوا، اور اس ایک واقعے کی وجہ سے ہمارے لٹریچر سے مراد ہے عالمی لٹریچر میں علامات کا اضافہ ہوا، الفاظ کا اضافہ ہوا، استعارات کا اضافہ ہوا، تشبیہات کا اضافہ ہوا۔ ہم گننے پہ آئیں تو اس ایک واقعے نے جو علامات، جو استعارات، جو تشبیہات ہمارے لٹریچر کو، صرف اردو لٹریچر کو دی ہیں، اس کی تعداد سینکڑوں میں۔ تو ایک واقعہ جس کا اگر ہم صرف لٹریچر کے حوالے سے مطالعہ کریں، دیکھیں یہ دنیا کا سب سے زیادہ علمناتی ایک واقعہ ہے۔ سب سے بڑا المیہ جو ہے اس چشم فلک نے جو دیکھا، وہ 10 محرم 61 ہجری کو دیکھا، اور اس واقعے کے جتنے اثرات عالم انسانیت پر مرتب ہوئے، شاید ہی کسی واقعے نے اتنے اثرات مرتب کیے۔ لٹریچر پر اس کے اتنے اثرات ہیں کہ مختلف اصناف ادب کا ظہور ہوا، عربی میں، فارسی میں، ترکی میں، اردو میں، اور تمام ان زبانوں میں جنہیں بولنے والوں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ
اس واقعے نے جہاں ہمیں مرثیہ دیا، روزہ خوانی اور اس کے مطلب مظاہر دیے، جہاں ہمیں سلام اور ایک پورا تقدیسی ادب ہے جو اس ایک واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ لوگ بہت مقدس اور بہت محترم ہیں جن کے فکر و اظہار میں وہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے افتخار عارف صاحب سر احمد ندیم قاسمی صاحب نے سر فرمایا تھا کہ درون سینہ مدینہ اٹھائے پھرتا ہوں، درون سینہ مدینہ اٹھائے پھرتا ہوں کہ ایک پل بھی گوارا نہیں جدائی تیری۔ تو کمال یہ ہے کہ وہ ذہن کا ایسا خوبصورت ذہن ہے کہ جو محمد و آل محمد کی خوشبو سے جو ہے وہ مہک رہا ہو، وہ دل کیسا معطر دل ہے کہ جس دل میں محمد و آل محمد کے نغمے جو ہے وہ موجود ہوں، وہ شخصیت کتنی مقدس اور مطہر ہے کہ جو اس تجربے سے گزر رہی ہو۔ تو لہٰذا اس واقعے کے معاً بعد محبت کرنے والوں نے اس واقعے نے سب سے زیادہ عالم انسانیت میں محبت جو ہے وہ تقسیم کی ہے، تو لہٰذا محبت اتنی ہے اس واقعے کی وجہ سے کہ ہمارا لٹریچر، ہمارے تمام علمی رویے جو ہے وہ اس سے مستنیر ہیں۔ تو اس واقعے کی بدولت جن لوگوں نے سوچا، جن لوگوں نے کوئی تخلیقی اظہار کیا، جن لوگوں نے خطبات دیے، جن لوگوں نے علمی کتابیں لکھی، جن لوگوں نے ان کے مصائب، جن لوگوں نے ان کے مناقب کو بیان کیا، ایک تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہر آدمی اس میں شامل ہے، اس میں بڑے چھوٹے کی تقسیم نہیں ہوتی۔ خدا نے جو کہا تھا کہ محمد پر درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نہیں تھا کہ بھئی جو بہت نیکوکار لوگ ہیں، جو بہت روحانی اعتبار سے بہت بلند پایا ہیں اور جو بہت ہی وہ ہیں شاندار لوگ ہیں، صرف وہی بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام لوگ، میں اور میرے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا تمام اے اہل ایمان تم بھی یہ اس کام میں لگ جاؤ۔ تو اس میں مختلف مدارج ہیں، یہ مرثیہ، روزہ خوانی، سلام، مناقب جو امام عالی مقام اور ان کے خانوادے کے جلیل القدر خواتین و حضرات کے حوالے سے بیان کا سلسلہ تو 61 ہجری کے بعد شروع ہوا اور لوگوں نے اس پر پہرے بھی بٹھائے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا آ رہا ہے اور تا قیام قیامت چلتا رہے گا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو یہ سلسلہ جو محمد و آل محمد کی تمجید کا ہے، حمد و ثناء کا ہے، جو ان کے مناقب کا ہے، اوصاف حمیدہ کا ہے، یہ سلسلہ در سلسلہ چل رہا ہے، یہ کبھی رکے گا نہیں۔ لہٰذا وہ لوگ بہت مبارک ہیں جو اس کے ساتھ اس خدائی حکم کے تابع ہیں اور اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ مختلف سطحوں کے تخلیقار آئے، مختلف زبانوں میں آئے، جنہوں نے بہت زیادہ اس واقعے سے روح کشید کی، اپنے تخلیقی اظہارات کی۔ مثلاً کسی نے مصائب کا ذکر کیا تو ہمارے ہاں روزہ خوانی جو فارسی شاعری میں ہے، مختلف اصناف ادب میں لوگوں نے غزلوں میں کہا، مرثیے لکھے، مثنیاں لکھی گئی اس واقعے اور اس کے مناظر پر، اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہاں تک کہ علامہ محمد اقبال تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے ٹوٹلی اس واقعے کے منظر اور پس منظر کو ذرا ایک نئے زاویے سے دیا، اور حریت کا جو درس تھا امام حسین کا اور آپ کے خانوادے کا اور واقعہ کربلا کا، اس کو ایک بالکل نئے زاویے کے ساتھ بیان کر دیا، ایک ایسی حریت کی، ایک ایسی داستان رقم کی کہ جو ہمارے ان سے ماقبل اس زاویے سے ذرا لوگوں نے نہیں سوچا تھا، ذکر ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ جو ایک سلسلہ ہے کربلا کا، اور کربلا سے اور مدینے سے اور وہاں سے ہوتا ہوا، سامرا سے ہوتا ہوا دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گیا، یہ اصلاً ظلم کے خلاف ایک احتجاج کا نام ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے زاویہ نظر سے اس احتجاج میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہا ہے۔ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی بچی موجود ہے، اقلیم فاطمہ، کہ جس نے ایک کتاب جو ہے وہ اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا اور اپنے مطالعاتی افادات کا، جو اس نے سوچا، جو اس نے دیکھا، اس کا جو مشاہدہ رہا، جو اس کے تجربے میں ڈھلا،
اس کو شعری زبان میں بیان کر دیا. یہ بہت قابل قدر بات ہے. ہمارے لیے خوشی ہے جیسا کہ قاسم یعقوب نے کہا کہ ہمارے شاعروں میں جو یونیورسٹی میں موجود ہیں اور بہت تھوڑے سے ہیں, ایک اضافہ ہوا ہے. ہاں تھوڑے سے ہیں اور ایک اضافہ ہو گیا. تو وہ 2-3 سال پہلے شاید کوئی مطلب ایک دن تھا کہ اقلیم فاطمہ ایک مسودہ میرے پاس لائیں اور مجھے کہا کہ محرم کے کچھ ابتدائی ایام تھے, 2-3 اس طرح کی محرم تھی, تو کہا کہ میں 10 محرم کو یہ کتاب لانچ کرنا چاہتی ہوں, چھاپنا چاہتی ہوں, تو آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں. تو میں نے برکت کے لیے 2-4 صفحات دیکھے. تو میں نے کہا بیٹے اتنی جلدی تو اسے نہیں دیکھا جا سکتا, آپ اس کو مؤخر کریں, اگلے اگر آپ 10 محرم تک لے جائیں اور پھر میں اس کو دیکھنے کی اور آپ کو کوئی مشورہ دینے کی جو ہے وہ جسارت کر سکتا ہوں. اتنے یہ 7-8 دنوں میں نہیں ہو سکتا. اتنے دنوں میں تو صرف کربلا ہی برپا ہو سکتی ہے. تو خیر پھر یہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو اسی سال اور اسی 10 محرم کو یہ کتاب چھاپنی ہے. اور تو میں نے کہا کہ یہ عقیدت کا اظہار ہے, یہ بچی شاید کر گزرے گی. پھر کوئی 2-3 سال گزر گئے, تو ابھی کچھ 15-20 دن پہلے یہ تشریف لائیں, ان کے ہاتھ میں یہ لمس خدا تھی اور کہا کہ سر یہ مجموعہ چھپ گیا ہے. میں نے دیکھا اور میں نے مبارکباد دی اور انہوں نے لانچنگ کا میرے ساتھ وہ کیا. تو میں نے کہا میں حاضر ہوں اور آپ افتخار عارف صاحب کو اس میں ضرور بلوائیں. یہ جو بابرکت بیٹے شاعری ہوتی ہے سامعین محترم, یہ جو بابرکت شاعری ہوتی ہے, یہ جو بابرکت منظر ہوتے ہیں, کچھ روحانی شخصیات ہوتی ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ویسے ہم بھی ذرا بابرکت ہونے لگتے ہیں. یہ ویسے کچھ نورانی لوگ ہیں جن کی نورانیوں کا ذکر کر کے, یہ کچھ روحانی لوگ ہیں جن روحانیوں کا ذکر کر کے ہماری زندگی میں بھی کچھ روحانی رنگ اور روحانی کیفیات پیدا ہونے لگتی ہیں. اصل کمال ان کا ہوتا ہے وہ ایٹمی بجلی گھر ہے نا, وہاں سے جو تارے ادھر ادھر جڑتی ہیں تو وہاں پر بھی لائٹننگ اور وہ سارا کچھ منظر جانے لگ جاتا ہے, چاہے وہ تارے کتنی ہی کمزور ہوں, لیکن چونکہ پیچھے ایک بجلی گھر, ایٹمی بجلی گھر موجود ہوتا ہے. تو وہ جو ہدایت کا سرچشمہ, جو خدا کا سرچشمہ مدینے میں ہے, وہ جو کرب و بلا میں ہے, وہ جو نجف الاشرف میں ہے, وہ اقبال نے کہا تھا جب وہ مشرق اور مغرب کے بڑے تعلیمی اداروں سے, اور یہ 1905 اور 6 اور 7 اور 8 کا زمانہ ہے جو اس کا یورپ میں قیام کا, تو اس نے یہاں کے گورنمنٹ کالج سے جو ایشیا کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ تھا وہاں سے کسب فیض کیا, اور پھر وہاں گیا تو کیمبرج اور میونخ اور ہائیڈل برگ سے جب فیض پایا, یورپ کو دیکھا بہت کھلی آنکھوں سے اور کھلے کانوں سے سنا, تو فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہ جو روحانیوں کی آنکھ میں, یہ جو نورانیوں کی آنکھ میں خاک مدینہ و نجف کا بطور سرما استعمال ہوتی ہے, تو وہ خاک جو مدینے سے اور جو نجف الاشرف سے اور کربلائے معلیٰ سے میسر آتی ہے, اس سے پھر یہ تقدیسی ادب لکھا جاتا ہے. تو یہ جو ہماری بیٹی نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے, یہ بہت مبارکباد کی مستحق ہے. سر میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو اچھی شاعری ہوتی ہے اور جس شاعری میں بڑی شاعری بننے کے امکانات ہوتے ہیں, اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. تو اس شاعری میں بھی کہیں زبان کے معاملات ہیں, کہیں عروض اور قوافی کے معاملات ہیں, کہیں اس میں آہنگ کے معاملات ہیں. اس کے اندر وہ ہم لٹریچر والے لوگ جنہیں خامیوں اور کوتاہیوں پر جو ہے وہ معمول کرتے ہیں. کمال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوں, جب آپ محبت کا اظہار کر رہے ہوں, جب آپ مودت کا اظہار کر رہے ہوں, اس میں نہ قافیہ دیکھا جاتا ہے نہ ردیف دیکھی جاتی ہے. سر سید احمد خان نے جب وہ لکھ رہے تھے, مضامین ان کے چھپتے تھے, اور وہ چونکہ قوم کی اصلاح پر بہت ہی کمر بستہ تھے, تو تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک علی گڑھ سے رسالہ نکالتے تھے. تو ان کے مضامین میں وہ ادبی چاشنی جو ہمارے دیگر ان کے معاصرین میں تھی وہ نہیں ہوتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ لکھتے ہیں اور کہیں آپ کے لفظ بہت اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں, کہیں آپ کا جملہ بہت رواں نہیں ہوتا, اور کہیں آپ. تو ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور آپ لوگوں کو پانی کے لیے بلانا چاہیں کہ بھئی اپنے اپنے گھر سے پانی کی بالٹیاں بھر کے لے آئیں اور میرے گھر میں یہ آگ بجھانے میں میری معاونت کریں,
تو آپ نہ تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں، نہ استعارے کا استعمال کرتے ہیں، نہ علامتی اظہارات، نہ اسلوب کا خیال رکھتے ہیں. پھر تو آپ جیسے تیسے جو ہے نا وہ لوگوں کو پکارتے ہیں کہ بس میری مدد کے لیے آ جاؤ. تو یہ جو تقدیسی معاملات ہوتے ہیں یہ چونکہ ہمارے دل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہماری محبت کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب ہم محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان محبت کی باتوں میں ہم بہت قافیہ پیمائی کا اور زبان دانی کا اور بہت علامات کا کہ یہ جو واقعہ خود اس کے اندر سے ایسی ایسی علامات، ایسے ایسے رویے، ایسی ایسی لفظیات اور ایسا ایک کلچر اور ایک ایسا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے. اور وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کربلا کا نام لیتے ہیں، وہ خود ایک ادب ہے، وہ ایک تخلیقی اظہار کا نام ہے. جب ہم نجف اور نجف الاشرف کا نام لیتے ہیں، جب مدینہ ہے، لفظ مدینے سے بڑھ کر کون سی شاعری ہوتی ہے. تو افتخار عارف صاحب تشریف فرمائیں، ان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. تو یہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور افتخار عارف صاحب کی اسی سلام میں اتنے سارے شعر ہیں کہ جنہوں نے ہماری انسانی زندگی کو بہت سارے رنگ دیے ہیں. اور وہ رنگ واقع کربلا سے ہیں کہ جو آپ کی طرف آ گیا ادھر ادھر نہیں رہا سر. تو وہ ادھر ادھر نہیں رہا، وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا گیا، تو وہ بھی تو حسین نے دیا، وہ بھی واقع کربلا نے دیا. اور ڈر جو ہے وہ ایک ختم کیا تو وہ بھی تو حسین اور واقع کربلا نے کیا کہ اس سے بڑی قربانی تو اور کسی نے نہیں دینی، اتنی اس سے زیادہ مشکلات کسی بھی اولاد آدم پر نہیں پڑنی جو وہاں اس واقعے میں جو چشم فلک دیکھ چکا اس میں آ گئی ہیں. تو لہٰذا یہ ایک واقعہ انسانی زندگی کی ایسی خوبصورت تعبیر کرتا ہے، ایک ایسی تفسیر کرتا ہے، یہ زندگی کو اتنے رنگوں سے مزین کرتا ہے، اتنی خوشبوؤں سے مزین کرتا ہے کہ جب بھی ہم وہ لٹریچر جو کربلا اور کربلا والوں سے متعلق ہے، اور جس میں ہماری اس بیٹی کی کتاب ابھی آخری کتاب کے طور پر ہمارے سامنے آئی ہے، تو یہ سارا ہماری زندگی کو، ہمارے انسانی رویوں کو ایک راستے پر، اور وہ راستہ جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے وہ لازم ہے. اور یہ محبت کی شاعری ہے. یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم محبت کی باتیں کرنا بھول گئے ہیں. ہم پرندوں کو پانی ڈالنا اور دانے ڈالنا جو ہے وہ بھول گئے ہیں. ہم محبت کی زبان میں باتیں نہیں کرتے. ہمارے اندر وہ رواداری، ہمارے اندر وہ جو رویے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. حسین صاحب کا ہے وہ عالم انسانیت کا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو اب ہم نے خانوں میں بانٹ لی ہیں، یہ شاعری فلاں کی شاعری ہے، یہ شاعری فلاں کی شاعری ہے، یہ مسئلہ فلاں کا مسئلہ ہے. بھائی یہ محبت کی باتیں ہیں. ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. تو یہ جی میں ختم کر رہا ہوں یار. ویسے ہی میں نے کہا کہ ابھی شاید آپ کے اسپیکر 2-3 ہیں تو میں اس لیے ذرا وہ کر رہا تھا، وہ 40 منٹ کا لیکچر پورا کرنا تھا. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے سنا. اور میں بس صرف آپ لوگوں کی توجہ جو ہے اس کتاب اور صاحب کتاب کی طرف جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو محبت ہے نا، یہ کائنات کے اس سب سے عظیم و جلیل انسان کے قدموں کا صدقہ ہے جو ہمیں ملی ہے، اور ان کے خانوادے کا صدقہ ہے جو عالم انسانیت میں یہ تقسیم ہوئی ہے. ہمیں بھی اس محبت کو اپنی سطح پر تقسیم کرنے کی ضرورت ہے. اور تقسیم کے یہی رنگ ہیں جو میں نے سب سے پہلے عرض کیے تھے کہ اس کتاب کو پڑھیے اور بہت ہی محبت کے ساتھ پڑھیے اور اس پر گفتگو کیجیے اور اقلیم فاطمہ کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کیجیے. ان کے والدین یہاں موجود ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسی اچھی بچی جو ہے وہ آپ کی بیٹی ہے. اور ان کی کولیگز بھی یہاں موجود ہیں تو میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے شعبے میں ان کے ساتھیوں میں اتنی اچھی شاعرہ، ایک اچھی تخلیق کار جو ہے وہ موجود ہے. اور مجھے اور ڈاکٹر ناصر اور ہم سب لوگ جو یونیورسٹی سے متعلق ہیں ان کو بھی مبارکباد کہ ہمارے ساتھ ایک بچی جو ہے وہ شاعرہ ایک تخلیق کار کی حیثیت سے، اور تخلیق کاری بھی تقدیسی ادب کے حوالے سے، محمد و آل محمد کے ذکر کے حوالے سے موجود ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں.